السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد علی ارائی اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ شر، بیورو چیف ہیں کے ٹی این نیوز کے۔ آج ہم ویلاگ کا آغاز کر رہے ہیں نئے یوٹیوب چینل کے لیے، اسد شر کے لیے، اسد شر آفیشل کے لیے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کافی عرصے سے پنجاب میں وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور دوسرا پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک سینئر پولیس افسر نے خودکشی کی ہے، خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ اس کے محرکات جانیں گے، اسد اللہ شر صاحب سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھیں اور کیا وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایک پولیس افسر کو اپنی جان دینا پڑی، اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ شکریہ عابد صاحب، آپ نے میرے یوٹیوب کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اصل جو اسلام آباد پولیس ہے کافی عرصے سے مختلف جگہوں پر تعینات ہے اور مسلسل ڈیوٹیاں کر رہی ہے، تو ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا ہم سب وہیں ارد گرد موجود تھے کہ عدیل اکبر صاحب جو ایس ایس پی ہیں اور 46ویں کامن کے افسر ہیں، انہوں نے خودکشی کی، اور خودکشی کی اطلاع جیسے ہی ہمیں ملی تو ہم بھی فوراً وہاں پہنچ گئے۔ پہلے پولی کلینک پہنچے، پھر پیمز گئے۔ وہاں جو حالات دیکھے تو ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ایک اعلیٰ افسر اور جو اپنی 46ویں کامن میں ٹاپر تھا، وہ اٹ مینس کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوشیار تھا، باصلاحیت آدمی۔ باصلاحیت آدمی تھا، اس نے خودکشی کی۔ تو اس کی خودکشی کے جو اب تک وجوہات سامنے آئے ہیں، مبینہ طور پر اس کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے۔ وہ ٹیلی فون کال جو ابھی تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ آئی جی پنجاب کی طرف، آئی جی اسلام آباد کی طرف سے آتی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے ان کو کال کی ہے، جو بتایا گیا ہے یہ تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن جو ان کے قریبی ساتھیوں نے بتایا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کوئی ان کی مسبے ہوتی ہے۔ اس مسبے ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گن مین سے جو ہے جن کے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھے تھے ان سے ہتھیار لیا اور اس کو کہا کہ میں اس کو چیک کر کے دیکھ لوں۔ چیک کرنے کے بعد انہوں نے اس جگہ ہٹ کیا ہے سر پہ کہ تاکہ وہ بچ نہ سکے۔ انہوں نے اپنے بچنے کا کوئی چانس نہیں چھوڑا۔ اس کو 1 سال کی ایک ننھی سی پھول جیسی بچی تھی، اس کے 2 بھائی میں سے ایک بھی ہو گئی، ایک کامن کے افسر ہیں وہ بھی۔ ظاہر حالات تو ان کے اس طرح بنائے گئے تھے۔ ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ مہینے پہلے اسلام آباد خود بلائے گئے تھے، کیونکہ یہ بلوچستان میں ڈیوٹی کر رہے تھے۔ ریکیوزیشن وفاقی حکومت نے نکالی، پھر یہاں آیا، پھر ان کو یہاں انڈسٹریل زون جو انتہائی اہم اور حساس علاقہ کہا جاتا ہے اسلام آباد کا، جہاں بہت سارے افغانی بھی رہتے ہیں، ایک تو ان سے دن رات ڈیوٹی لی جاتی تھی۔ پھر مجھے جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ان کو ڈینگے کی تصدیق ہو گئی تھی، ڈینگے وائرس میں وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بخار کا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ گھر والوں کے پاس تو نہ گیا، اللہ کی طرف چلا گیا۔ اور انہوں نے چھٹی کی 3 بار درخواستیں کی ہیں جو اب تک کی معلومات ہمیں ملی ہے، تو تینوں بار آئی جی پنجاب نے ان کی چھٹی کی درخواست منظور نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اس ڈپریشن میں تھا۔ اور ایک تو دوسرا اس کا پروموشن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا پروموشن نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے ان کا جو پروموشن روکا گیا تھا نیکسٹ میٹنگ کے لیے۔ اب نیکسٹ میٹنگ آپ کو پتا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بھی ہیڈ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاروں صوبوں کے آئی جیز اور ڈی آئی جیز آتے ہیں، پھر ان کی الگ سے رپورٹس بنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ٹینشن میں تھا اور اس کو جانبر نہ ہو سکا۔ میڈیا کو بھی اس حوالے سے دور رکھا گیا ہے۔ کل رات ہمارے جو دوست اس کی پولیس لائن میں جنازہ نماز تھی، اس جنازہ نماز پہ بھی ہمارے دوستوں کو نہیں جانے دیا گیا، اور آئی جی اسلام آباد کی طرف سے سخت احکامات تھے پولیس اہلکاروں کے لیے کہ کسی بھی صحافی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد میں اس طرح کے جو اہلکار ہیں ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ بھی دے۔ اچھا اسد اللہ شاہ صاحب، ایک اور بات بھی ہے، اسلام آباد میں آج کل پنڈی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کرکٹ کے میچ بھی چلے، پچھلے ہفتہ جو ہے وہ پورا مطلب یہ کارڈن آف کیا، یہاں اسپیشل ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی پولیس والوں کی، اور بڑی ٹینشن کا ماحول تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مری روڈ پہ ہم جاتے ہیں، سرینا سے لے کر راولپنڈی اسٹیڈیم تک جو ہے راستہ بند کر دیا جاتا ہے، پولیس والوں کے بیچاروں کی سخت ڈیوٹیاں لگی ہوتی، اس میں بھی غالباً کیونکہ سرینا کے پاس ہی یہ واقعہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ
ان उन ड्यूटियों की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है ना वो तंग थे कि रोजाना बिल्कुल, सुबह से लेकर रात तक जो है वो स्टैंड बाई खड़े रहना। बिल्कुल सारे एहलकारों के साथ इस तरह हो रहा है। मेरा तो एक जानने वाला है, उसके साथ तो ये हुआ कि उनको मुसलसल ड्यूटियाँ करते-करते उनके घर में लड़ाई हो गई और हत्ता कि उसकी जो है हालत ऐसी पहुँची कि वो अपनी वाइफ़ को डिवोर्स देना पड़ा, इतनी लड़ाई हो गई। ताकि ये मुसलसल ड्यूटियाँ करवा रहे हैं, घर को टाइम नहीं दे रहे। इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद में आए बगैर कोई न कोई मुज़ाहरा, एहतजाज आप प्रेस क्लब के सामने देखते हैं तो वहाँ भी हर वक़्त पुलिस मौजूद होती है। इससे पहले बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स वाले साथी बैठे हुए थे। इसके बाद ये क्रिकेट की और तहरीक लब्बैक वालों की जो पाबंदी वाली तंज़ीम है, उनका एहतजाज, तो ये मुसलसल ड्यूटियाँ यानी भी। ये तो पिछले माह 9 तारीख से लेकर अभी तक, मतलब ये दूसरा महीना शुरू हो चुका है, मुसलसल दिन रात ड्यूटीज थी। ये तो नाजरीन पहला टॉपिक जो इस्लामाबाद के एक अफसर का था। अब आईजी पंजाब को तब्दील किया जा रहा है और इतलात ये है कि इस्लामाबाद के जो आईजी हैं नासिर, नासिर उनको जो है वो पंजाब में तैनात किया जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? पंजाब आईजी पंजाब तो बज़ाहिर बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उससे नून लीग वाले खुश भी थे। कोई ये क्या वजह हो सकती है उनको तब्दील करने की? मुझे जो पता चला है कि 2 वजूहात सामने आई हैं। एक तो टीएलपी के जो एहतजाज था उसको वो मिसहैंडल हो गया उनसे, काफ़ी जानें ज़ाया हुई हैं, ज़ाहिर तो नहीं की जा रही लेकिन जानें ज़ाया हुई हैं। तो एक तो उस हवाले से आईजी पंजाब पे काफ़ी सारी नाराज़गियाँ थी। दूसरा एक जो टीफ़े भट्ट का पुलिस मुकाबला हुआ था मुबैना, हाँ, उस मेन सबब जो बताया जा रहा है कि उसमें बड़े स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो उसको दुबई से बुलाकर फिर लाहौर लैंड करवाया गया, फिर लाहौर से फिर उनको रहीम खान ले गए। हाँ, रहीम यार खान ले गए। वो मुकाबला किस तरह हुआ, क्यों हुआ, उस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और क्योंकि आलमी मीडिया में भी, क्योंकि वो दुबई से उनको बुलाया गया था गिरफ्तार करके, तो सारे मामले में इंटरपोल के जरिए हाँ, लाया गया। इंटरपोल के ज़रिए, तो उस मामले का ज़्यादा चांस तो बताया जा रहा है कि उस मामले में इसको हटाया जा रहा है। शेर साहब, इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट ये भी होगा कि आइंदा इंटरपोल जो है वो हमें कोई भी इस तरह का कैदी जो मफरूर हो वो देने से इनकार कर हाँ, सकता है। वो बिल्कुल ये सही कह बात है। सकते हैं कि भाई आप ले जाके यहाँ से मुजरम को पकड़ते हैं, आप ले जाके उस पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय बंदे को बंदे मार को मार देते हैं। देते हैं। तो ये जो सीसीडी का ये जो कारनामा है, ये इंटरनेशनल सतह पे भी जो है ना वो हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने में मिलेगा। तो नाजरीन, ये दो अहम खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आइंदा भी मज़ीद आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस भेजते रहें।